بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، حجاج بن یوسف کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک کامیاب ترین اسلامی جرنیل تھا اور اس کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کی اور بہت سے مفتوحہ علاقوں میں حجاج نے اپنے بہت سے دور اندیش اور زیرک سپہ سالاروں کو عامل بنایا اور انہوں نے بھی اسلامی سلطنت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ جہاں پر حجاج کی شخصیت کے بارے میں ایسی روایات نقل کی جاتی ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک حافظ قرآن تھا اور یہ بہت نیک دل رحم دل حکمران تھا، اور یہ کہ اس نے قرآن مجید پر اعراب بھی لگوائے تھے۔ جہاں پر حجاج بن یوسف کی شخصیت کا یہ پہلو دکھایا جاتا ہے، وہیں پر حجاج کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو اکثر تاریخ دانوں نے مخفی رکھا ہے۔ محترم ساتھیوں، حجاج ابن یوسف کے بارے میں بہت سے مورخین نے متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہیں۔ حجاج یوسف کے بارے میں تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کا باپ ایک تدریسی شعبے سے وابستہ تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہی نقش قدم پر چلانا چاہتا تھا، لیکن حجاج کے خون میں حکمرانی کا خواب تھا۔ یہ حکمرانی کے خواب دیکھا کرتا تھا اور اس کی طبیعت میں اشتعال تھا، اور یہ بچپن میں اپنے ہم جماعتوں پر بھی رعب اور دبدبہ قائم کرنے کی کوششیں کیا کرتا تھا۔ عبد الملک بن مروان کے دور اقتدار میں اس نے عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ یہ سخت گیر تھا، چنانچہ اس کی سخت گیری کے بارے میں اس وزیر نے عبد الملک بن مروان کے سامنے ذکر کیا۔ انہی دنوں عبد الملک کو اپنے ایک ایسے ہی سخت گیر شخص کی ضرورت تھی جو اس کی فوج میں پھیلنے والی سستی اور کاہلی کو دور کر سکتا۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے اس شخص سے ملواؤ، اور ایسے حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان تک رسائی حاصل کر گیا، اور عبد الملک نے اس کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپیں اور بہت سی اہم مہمات پر روانہ کیا، جس پر حجاج بن یوسف نے عبد الملک کو ہرگز مایوس نہ کیا اور اس کی توقع سے بڑھ کر اس کو ان مہمات کے نتائج فراہم کیے۔ انہی دنوں مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ اسماء کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر نے سر اٹھایا، جس کو کچلنے کے لیے عبد الملک بن مروان نے حجاج کو وہاں روانہ کیا۔ وہاں جا کر حجاج بن یوسف کی سفاکیت عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے خانہ کعبہ پر دھاوا بول دیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کروایا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کو کئی مہینوں تک لٹکائے رکھا۔ جب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کو اپنے بیٹے کی ناگہانی موت کا اور شہادت کا پتہ چلا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم شخص حجاج ابن یوسف ہے۔ جب حجاج کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے تو وہ سخت سیخ پا ہوا، اور اس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کے گھر جاؤ اور انہیں میرے سامنے روبرو کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ آنے سے انکار کریں تو ان کو زبردستی ان کے بالوں سے گھسیٹ کر زد و کوب کرتے ہوئے لے آنا۔ جب سیدہ اسماء کے پاس حجاج کے کارندے آئے اور آ کر انہیں ساتھ چلنے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ تو پھر ان کارندوں نے حجاج ابن یوسف کا وہ فرمان ان کو سنایا کہ حجاج نے کہا تھا کہ اگر سیدہ اسماء گھسیٹ کر ان کو زد و کوب کرتے ہوئے لے آنا۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں اور وہ خلیفہ وقت تھے، چنانچہ ان کی صاحبزادی کو ایسے وہ کس طرح سے گھسیٹ کر لے جا سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حجاج بن یوسف کو جا کر بتایا کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر حجاج مزید سیخ پا ہوا اور غصے سے ہنکارتا ہوا سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے۔ تو سیدہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو شہادت کی موت ملی ہے۔ وہ بزدلوں کی طرح چھپ کر قتل نہیں ہوا، بلکہ سینہ تار کر بہادروں کی طرح تیرا مقابلہ کیا ہے، اور تو ہے ہی ظالم، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم شخص تو ہے۔ مفسرین اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد حجاج نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بالوں سے گھسیٹا اور ان کو تمانچہ بھی رسید کیا، لیکن بہت سے مورخین اس بات پر اجماع نہیں رکھتے اور لکھتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد حجاج وہاں سے چپ چاپ لوٹ گیا۔
محترم ساتھیوں، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو ڈھیلا رکھتا ہے، لیکن جب اس کو کھینچتا ہے تو پھر ظالم عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف بھی عبرت کا نشان بن کے رہ گیا۔ اس نے جو ظلم اور سفاکیت کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بغیر کسی وجہ کے سادات کرام اور صحابہ کرام کی اولادوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا، جس کی جیتی جاگتی مثال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس نے بد اخلاقی کا شکار بنایا تھا، وہ بھی اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ، جو کہ حجاج بن یوسف کے دور میں حیات تھے، انہوں نے ایک محفل میں کہہ دیا کہ حجاج بن یوسف ایک نہایت ظالم اور درندہ صفت انسان ہے۔ حجاج کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے ان کو گرفتار کر کے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بھری محفلوں میں مجھے ظالم اور درندہ صفت انسان کہتے پھرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ظالم شخص ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ابھی تیرے قتل کا حکم صادر کرتا ہوں، اور کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو کیوں مسکراتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، یہ میرے قتل کے بعد کسی اور کے ناحق قتل پر قادر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بعد بھی لوگوں کو قتل کرواؤں گا۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے اپنا منہ قبلہ رخ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنا منہ قبلہ رخ کیا تو حجاج بن یوسف نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا منہ قبلہ رخ سے پھیر دیا جائے، اور ان کا منہ قبلہ سے پھیر دیا گیا اور ان کی گردن پر خنجر چلا دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سعید بن جبیر کو قتل کیا گیا تو ان کے خون سے حجاج بن یوسف کے دربار کا سارا قالین بھیگ گیا، تو وہاں پر موجود کسی دانا شخص نے کہا کہ اتنا خون اس وقت نکلتا ہے جب انسان خوشی خوشی اللہ کے پاس جاتا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور حجاج واقعتاً ان کے قتل کے بعد کسی اور شخص کو ناحق قتل نہ کر سکا اور ایک عجیب پراسرار سی بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس بیماری میں اس کو اتنی سردی لگتی کہ اس کے پاس ہر وقت آگ کے تنور جلائے جاتے اور اس کو آگ کی انگیٹھیوں کے پاس بٹھایا جاتا۔ ایک دفعہ تو اس کی ٹانگ جل گئی، لیکن اس کو اس کی حرارت بھی محسوس نہ ہوئی۔ راتوں کو اچانک بیدار ہو جاتا اور چلانے لگتا کہ میں نے سعید بن جبیر کو کیوں قتل کیا، میں نے سعید ابن جبیر کو کیوں مروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک طبیب اس کے دربار میں اس کا علاج کرنے کے لیے آیا۔ اس نے حجاج کے علاج کے لیے جیسے ہی اس کا منہ کھلوایا تو اس کے منہ سے بے شمار کیڑے برآمد ہوئے، جس کی وجہ سے پورے دربار میں بدبو پھیل گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے دعاؤں کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا اب دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، تیرا مرض زمینی ہی ہے، تیرا مرض آسمانی ہے۔ میں تجھے کہتا تھا کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم مت کر، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ تو حجاج اس کے جواب میں کہتا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، وہ ضرور مجھے معاف کر دے گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حجاج، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور آخرت بھی اپنی مرضی سے گزارے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک رات ایسا ہی وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھا کر مجھے دفنایا جائے، اور مجھے دفنا دینے کے بعد میری قبر کو بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح کے میں نے مظالم ڈھائے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگ میری قبر پر آ کر بھی میرے مرنے کے بعد بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے عاشقوں سے، ان کے گداؤں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔